سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں حاضر معروف، نہیں حاضر معروف، یعنی بحث نہیں حاضر معروف، نہیں حاضر معروف کی گردان ہے لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، لا تقولی، لا تقولا، لا تقلنا، معروف کی گردان ہے۔ ترجمہ ہوگا لا تقل، تو مت کہہ یا نہ کہہ، لا تقولا، تم دو مرد مت کہو، لا تقولو، تم سب مرد مت کہو۔ اس طرح ترجمہ ہوگا اس کے صیغوں کا۔ اب آپ تعلیل دیکھ لیں، ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ مضارع معروف میں جو تعلیل ہوئی ہے، آگے کی گردانوں میں بھی جو معروف کی ہوں گی ویسی ہی تعلیل ہوگی، اور مضارع مجہول میں جو تعلیل ہوئی ہے شروع میں، آگے کی گردانوں کی میں بھی جو مجہول کی گردانیں ہوں گی ویسی ہی تعلیل ہوگی۔ کہیں کہیں فرق ہو جائے گا کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک حرف گرے گا، چونکہ جو نارمل مضارع معروف ہے وہاں تو اجتماع ساکنین ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ کس کس صیغے میں ہوتا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں ہوتا ہے، لیکن اور جو صیغے ہیں، پہلا واحد کا صیغہ ہے، واحد غائب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان میں تو اجتماع ساکنین نہیں ہے وہاں، لیکن نفی جہت بلم ہو یا امر ہو یا نہیں ہو، چونکہ یہ سب 5 جگہ جزم کرتے ہیں، اس لیے اجتماع ساکنین چند جگہوں پر بڑھ جائے گا، باقی گردانیں اسی طریقے سے ہوں گی جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں تعلیل کر لیں۔ لا تقل اصل میں لا تقول تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لا تقل ہو گیا۔ تو اجتماع ساکنین یہاں پہلے صیغے میں ہے اور آخری صیغے میں ہے، باقی بیچ کے صیغوں میں اجتماع ساکنین نہیں ہے۔ دیکھیں لا تقولو، لا تقولا، لا تقل کے بعد لا تقولا، یہ اصل میں لا تقولا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، لا تقولا ہو گیا۔ پھر لا تقولو کی بھی تعلیل یہی ہے، لا تقولی کی تعلیل بھی یہی ہے، اور لا تقولا کی تعلیل بھی یہی ہے۔ ان سب میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور بس۔ آگے دیکھیں اجتماع ساکنین آخری صیغے میں ہے جمع مؤنث حاضر کے۔ لا تقلنا اصل میں لا تقولنا تھا، بولو ساتھ میں میرے، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، لا تقلنا ہو گیا۔ نہیں حاضر مجہول، یعنی نہیں حاضر مجہول کی گردان، لا تقل، لا تقالا، لا تقالو، لا تقالی، لا تقالا، لا تقلنا، اس میں وہی مجہول والی تعلیل ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ یہ پہلا صیغہ ہے تو یہاں پر جزم ہوتا ہے، نہیں کا صیغہ ہے تو اجتماع ساکنین یہاں ہو گیا، جبکہ معروف جو مضارع مجہول کا صیغہ تھا پہلا، واحد مذکر غائب کا، وہاں اجتماع ساکنین نہیں تھا۔ دیکھیں نہیں حاضر مجہول، لا تقل اصل میں کیا تھا؟ لا تقول تھا، تعلیل کریں۔ اچھا کچھ لوگ خالی شور بھی کرتے ہیں جنہیں نہیں آتا ہے۔ چلو دیکھو، کچھ لوگوں نے تعلیل صحیح کی ہے اور کچھ لوگوں نے صحیح نہیں کی ہے، سن لیں صحیح تعلیل کیا ہے۔ لا تقل اصل میں لا تقول تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح
لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا, الف اور لام کے درمیان الف گر گیا, لا تقل ہو گیا. بعض لوگوں نے واو کو الف سے نہیں بدلا, ڈائریکٹ اجتماع ساکنین کر کے واو کو گرایا تھا. تو مجہول میں واو پہلے الف ہوگا پھر گرے گا. یاد رہے, مجہول میں واو الف سے بدلا جائے گا, اس کے بعد الف گرے گا. اب سمجھ میں آ گئی تعلیل؟ لا تقالا اصل میں لا تقولا تھا, واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا, اب اس کا ما قبل مفتوح, لہذا واو کو الف سے بدل دیا, لا تقالا ہو گیا. لا تقالو, یہ لا تقولو تھا, اس میں بھی وہی تعلیل ہوگی جو لا تقالا میں ہوئی. لا تقالی, اس میں بھی وہی تعلیل ہوگی, واو کو الف سے بدلا جائے گا. لا تقالا, اس میں بھی وہی تعلیل ہوگی کہ واو کو الف سے بدلا جائے گا. لا تقلنا, یہ تھا لا تقولنا, یہاں اجتماع ساکنن ہوگا. لا تقولنا تھا, واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا, اب اس کا ما قبل مفتوح, لہذا واو کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا, الف اور لام کے درمیان الف گر گیا, لا تقلنا ہو گیا, لا تقلنا ہو گیا. تو یہ حاضر کی گردانیں تھیں, معروف مجہول دونوں. اب غائب, نہیں غائب معروف, یعنی نہیں غائب معروف کی گردان. لا یقل لا یقولا لا یقولو, لا تقل لا تقولا لا یقلنا, لا اقل لا نقل, وہی تعلیل ہے. دیکھیں لا یقل اصل میں کیا تھا, تعلیل کرو عبید, عبید کو کرنے دو. لا یقول تھا, واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی. اجتماع ساکنین ہوا, واو لام کے درمیان واو گر گیا, لا یقل ہو گیا. ٹھیک ہے تعلیل بالکل. پھر ہے لا یقولو, لا یقولا, لا یقولا, آپ تعلیل کرو اس کی مقیس. لا یقولا کیا تھا, لا یقولا اصل میں لا یقولا تھا, واو متحرک, اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا, واو گر گیا. کہاں گر گیا, یہاں تو موجود ہے. آپ کرو یہ تعلیل, یہی والی تثنیہ کا صیغے کی. لا یقولا, بلند آواز سے. لا یقولا اصل میں لا یقولا, واو متحرک, اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. واو متحرک تھا, اب لا یقولا اصل میں لا یقولا تھا, واو متحرک, اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا, لا یقولا ہو گیا. لا یقولا ہو گیا. معروف کے اکثر صیغوں میں صرف اتنا ہی ہے, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی, واو برقرار ہے. ہاں کچھ صیغے ایسے آئیں گے جہاں واو اور آگے والے حرف یعنی لام کلمے کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا, تو وہاں واو گرے گا. باقی اکثر صیغوں میں واو باقی رہے گا, تو ہر جگہ نہیں گرے گا. پھر ہے لا یقولو, یہاں بھی وہی تعلیل ہے کہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی بس. لا تقل, یہاں پر اجتماع ساکنن ہوگا. لا تقل اصل میں لا تقبل تھا, چونکہ جب واو آپ کو دکھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماع ساکنن کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے, اور جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہو, تو وہاں کیسے کہو گے کہ گر گیا. لا تقل, اچھا ایک, لا تقولا لا یقلنا, لا تقولا میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. لا یقلنا, یہاں اجتماع ساکنین ہے. لا یقلنا اصل میں لا یقولنا تھا, کیا تعلیل ہوگی اس کی. لا یقولنا اصل میں لا یقولنا, لا یقولنا اصل میں لا یقولنا تھا, واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. واو اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا, واو گر گیا. لا یقلنا ہو گیا. ٹھیک ہے. لا اقل لا نقل, ان دونوں صیغوں میں بھی اجتماع ساکنین ہوگا. جب واو نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات. نہیں غائب مجہول, یاد رکھو اس میں واو کو الف سے بدلا جائے گا. اگر گرے گا بھی تو الف ہونے کے بعد گرے گا, اور جہاں الف باقی ہے تو یاد رکھو وہ گرا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ گرانا ہی ہے, جہاں موجود ہے وہاں بھی گرانا ہے. تو یہ کیا مطلب. چلیں, نہیں غائب مجہول. لا یقل لا یقالا لا یقالو, لا تقل لا تقالا لا یقلنا, لا اقل لا نقل. لا یقل اصل میں لا یقول تھا,
لا یقل اصل میں واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان الف گر گیا لا یقل ہو گیا. لا یقالا لا کرو لا یقالا کی تعلیل جیلانی. ابھی تو نہیں ہوا لا یقولا ہوا ابھی تو. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا اب لا یقالا ہوا. لا یقالو اصل میں لا یقبلو تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا لا یقالو ہو گیا. لا تقل اصل میں لا تقبل تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان الف گر گیا لا تقل ہو گیا. لا تقالا اصل میں لا تقبلا تھا یہاں بھی واو کی حرکت ما قبل کو دی اور پھر واو کو الف سے بدل دیا. لا یقلنا اصل میں لا یقولنا تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدلا. اجتماع ساکنین ہوا الف لام کے درمیان الف گر گیا لا یقلنا ہو گیا. لا اقل اصل میں لا اقبل تھا یہاں بھی اجتماع ساکنین ہوگا. لا نقل اصل میں لا نقبل تھا یہاں بھی الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا. نہیں حاضر معروف بانون ثقیلہ نہیں حاضر معروف بانون ثقیلہ. لا تقولن لا تقولان لا تقولن لا تقولن لا تقولان لا تقولنان. اب جب بانون ثقیلہ یا خفیفہ آ جاتی ہے تو آخر کا اجتماع ساکنین بچ جاتا ہے. نون آ گیا اس نے جگہ گھیر لی ٹھیک ہے. اب بیچ میں واو ہی رہ گیا واو کی حرکت کو معروف میں نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور مجہول میں حرکت نقل کرنے کے بعد واو کو الف سے بدل دیں گے. دیکھیں لا تقولن لا کیا تھا اصل میں لا تقبلن واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی لا تقولن ہو گیا. لا تقولان اصل میں لا تقبلان تھا یہاں بھی واو کی حرکت قاف کو دی. لا تقولن اصل میں لا تقبلن تھا یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دی. لا تقولن لا تقبلن تھا یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دی. لا تقولان یہ بھی لا تقبلان تھا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی قاف کو دی. لا تقلنان یہ لا تقولنان تھا یہاں اجتماع ساکنین ہوگا. لا تقولنان تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. اجتماع ساکنین ہوا واو اور لام کے درمیان واو گر گیا لا تقلنان ہو گیا. نہیں حاضر مجہول بانون ثقیلہ. لا تقالن لا تقالان لا تقالن لا تقالن لا تقالان لا تقلنان. تو یہاں پر بھی صرف ایک ہی جگہ اجتماع ساکنین ہوگا جمع مؤنث کے صیغے میں. باقی صیغوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اس کے بعد واو کو الف سے بدلا ہے بس یہی تعلیل ہے. نہیں حاضر مجہول بانون ثقیلہ. لا تقالن اصل میں کیا تھا لا تقالن لا تقبلن کرو تعلیل. لا تقولن اصل میں لا تقولن تھا لا تقبلن لا تقالن اصل میں لا تقولن تھا واو متحرک اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا. واو متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا گیا لا تقالن ہو گیا. لا تقالن ہو گیا. لا تقالان اسی طرح تعلیل ہے اس میں لا تقبلان تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح لہذا واو کو الف سے بدل دیا لا تقالان ہو گیا. لا تقالن بھی یہی تعلیل ہے. لا تقالن لا تقالان میں بھی یہی تعلیل ہے. لا تقلنان نے یہاں پر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گرا ہے. لا تقلنان نے اصل میں لا تقولنان نے تھا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. واو اصل میں متحرک تھا اب اس کا ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا. اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان الف گر گیا لا تقلنان نے ہو گیا. نہیں غائب معروف بانون ثقیلہ. لا یقولن لا یقولان لا یقولن لا تقولن لا تقولان لا یقولان لا اقولن لا نقولن. ترجمہ بھی کر لیا کریں کہیں کہیں. لا یقولن کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہ کہے وہ ایک مذکر. لا یقولان ہرگز نہ کہیں وہ دو مذکر. لا یقولن ہرگز نہ کہیں وہ سب مذکر.
تعلیل کیا ہوگی؟ آسان ہے، معروف کا طریقہ ہے، بس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور واو کی حرکت نقل کر کے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور واو کی حرکت نقل کر کے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، واو اور جمع مؤنث غائب کے صیغے پہنچ گئے۔ چلو، نہیں غائب معروف بانون ثقیل، لا یقولن اصل میں لا یقولن تھا، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، یہی تعلیل ہے۔ لا یقولان نے اصل میں واو کی حرکت نقل کر کے لا یقولن اصل میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ لا تقولن اصل میں لا تقولان نے اصل میں واو کی حرکت نقل کر کے لا یقولنان نے اصل میں لا یقبلنان نے تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو گر گیا، لا یقولنان نے ہو گیا۔ لا اقولن لا نقولن اصل میں لا اقولن لا اقبلن تھا، لا نقولن لا نقبلن تھا، صرف حرکت نقل کر کے دی ہے ما قبل کو، صرف ایک جگہ اجتماع ساکنین ہو۔ یہ جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، ان میں تو اجتماع ساکنین ہونا ہی ہے، یہ تو بچ ہی نہیں رہا ہے شروع سے۔ نہیں غائب مجہول بانون ثقیلہ، لا یقالن لا یقالان لا یقالن، لا تقالن لا تقالان لا یقلنان، لا اقالن لا نقالن۔ تو لا یقالن اصل میں لا یقبلن تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لا یقالن ہو گیا۔ یہی تعلیل آخر تک ہوگی سوائے جمع مؤنث غائب کے صیغے کے، کہ اس صیغے میں اجتماع ساکنین بھی ہوگا۔ پھر دیکھیں نہیں حاضر معروف بانون خفیفہ، لا تقولن لا تقولن لا تقولن، ان تینوں صیغوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے۔ لا تقولن اصل میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا تعلیل؟ نہیں حاضر معروف بانون خفیفہ، لا تقالن لا تقالن لا تقالن، ان تینوں صیغوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ پھر کہا جائے گا واو اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، بس یہی تعلیل ہے ان تینوں صیغوں میں۔ نہیں لا تقبلن، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، لا تقالن ہو گیا، لا تقالن ہو گیا۔ دیکھیں نہیں غائب معروف بانون خفیفہ، لا یقولن لا یقولن لا تقولن لا اقولن لا نقولن، سارے صیغوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے، بس یہی تعلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ نہیں غائب مجہول بانون خفیفہ، لا یقالن لا یقالن لا تقالن لا اقالن لا نقالن، ہر ایک صیغے میں یہی ہے، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، بس یہی تعلیل ہے پانچوں صیغوں میں، اس کے علاوہ کوئی اجتماع ساکنین یہاں نہیں ہے۔ اسم فاعل یعنی بحث اسم فاعل، اسم فاعل کی گردان، قائل قائلان قائلون قائلتن قائلتان قائلاتن، اس کی تعلیل دیکھ لیں۔ ترجمہ، قائل کرنے والا ایک مرد، قائلان کرنے والے دو، وہ قائل کہنے والا ایک مرد، قائل کہنے والا ایک مرد، قائلان کہنے والے دو مرد، قائلون کہنے والے ہاں بہت سے یا کئی مرد، قائلتن کہنے والی ایک عورت، قائلتان کہنے والی دو، اور قائلاتن، تو اس کی تعلیل دیکھ لیں۔ قائلن، قائلن اصل میں قاولن تھا، قائلن اصل میں قاولن تھا، ٹھیک ہے۔ واو الف زائدہ کے بعد نزدیک طرف میں واقع ہوا، اس میں فاعل میں جو الف آتا ہے یہ الف زائدہ ہے، قائلن میں الف ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ قالا میں جو الف تھا وہ واو سے بدل کر آیا تھا، وہ زائد نہیں تھا، قالا میں جو الف تھا وہ زائد نہیں تھا، قائلن میں الف زائد ہے، تو قائلن اصل میں قاولن تھا، واو الف زائدہ کے بعد نزدیک طرف میں واقع ہوا، طرف کہتے ہیں کنارہ، کیا کہتے ہیں؟ تو کنارے میں تو قاولن میں واو نہیں ہے، کنارہ مطلب طرف، کنارہ، کنارے پہ تو لام ہے، قاولن میں آخر میں کنارے پر کیا ہے؟ ہاں، تو اس لیے طرف میں نہیں ہے واو، نزدیک طرف میں ہے، طرف کے قریب ہے، طرف کے نزدیک ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ
واو الف زائدہ کے بعد نزدیک طرف میں واقع ہوا، لہذا اس کو حمزے سے بدل دیا. یہی تعلیل سارے صیغوں کی ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ واو الف زائدہ کے بعد نزدیک طرف میں واقع ہوا، لہذا واو کو حمزے سے بدل دیا. قابلن سے قائلن ہو گیا، قابلانے سے قائلانے ہو گیا، قابلونا سے قائلونا ہو گیا، قابلتن سے قابلتانے سے ہو گیا. اس میں مفعول مقول مقولان مقولون، مقولتن مقولتان مقولاتن. مقولتن کہا، مقول کہا ہوا ایک مرد، مقولانے کہے ہوئے دو مرد، مقولون کہے ہوئے وہ کئی مرد. تو مقول اصل میں مقبول تھا، مقول اصل میں آسان سی بات ہے. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی. ایک واو ساکن پہلے سے تھا، دوسرا بھی ساکن ہو گیا، تو اب اجتماع ساکنین ہوا واو اور واو کے درمیان. اجتماع ساکنین ہوا واو اور واو کے درمیان، اور واو کو گرا دیا، اور واو کو گرا دیا، مقولن ہو گیا. سارے صیغوں کی یہی تعلیل ہے. مقولن مقولانے مقولون مقولتن مقولت، سب کی یہی تعلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟